شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ سنگترا کھا کر دھوپ میں بیٹھنے سے رنگ نکھرتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ہریڑ کا مربع اور چند دانے انار کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پاؤں کے تلوں پر سورہ مکھی کے تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل جمع زیادہ ہو جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈال کر الٹے قدم چلنے سے میل نکل جاتی ہے۔ اگر اچانک کمر میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹ کر کیلے کے پتے کمر پر رکھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں کھڑے ہو کر انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیا جائے تو اس سے ہاضمہ تیز ہو جاتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہو تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھائیں۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ خام میں درخت پہ چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ کی اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت پلیٹ بالکل صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ سونے میں جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوں گے۔ اگر آپ کے بال سفید ہیں اور بالوں کو کالا کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھویا کریں۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ اگر کسی کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو روزانہ رات کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تسبیح پڑھے اور نہایت عاجزی سے دعا کرے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس دیں۔ اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی کا سفوف بنا کر کھلانے سے بچہ رات کو بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ اپنے محبوب کا ہاتھ تھامنے سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ اگر 1 گھنٹے تک ہوا میں پڑا رہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑوں پر نمک لگا کر چاٹنے سے ڈکار نہیں آتے۔ جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد باغ پر آکسیجن فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ہلدی بھون کر اس کے اوپر شہد لگا کر چاٹنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ بہترین ہو تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سونے سے پہلے کنگھا کرنا دماغی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ 4 چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ کثرت جمع، نہار منہ پانی پینے کی کثرت، کھٹی چیزیں کھانا۔ جمع کے بعد پانی پینے سے دمے کا مرض ہو جاتا ہے۔ گھر میں شیشم کا درخت ہو تو اس کے سائے میں بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ کھاتے ہوئے چھاتی میں درد اٹھے تو سمجھ جاؤ تمہاری چھاتی میں بلغم کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ تمہارے پاؤں پر خارش رہنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری جلد پھٹ جانے کے خدشات ہیں۔ سونے کے بعد بھی تمہاری آنکھوں میں نیند باقی ہو تو سمجھ جائیں تمہارا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لسی میں 1 دانہ کھجور کا ڈال کر کھانے سے تمہاری بڑھتی عمر رک جائے گی، تم جوان نظر آؤ گے۔ بکرے کی چربی کھا لی جائے تو بکرے جیسی طاقت اور عضو میں گرمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بٹیرے کا سوپ پینے سے کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کھا لی جائے تو سمجھ جاؤ کہ 80 سال تک بدن کی طاقت کم نہیں ہوگی۔ گھر میں کھجور کا درخت ہو تو بھوک نہیں آتی۔ گھر میں گلاب کا پودا ہو تو گھر میں خوشی آتی ہے۔ گھر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی ہو تو گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھر میں پانی کا کنواں ہو تو رزق بڑھتا ہے۔ گھر میں گھوڑا ہو تو گھر میں برکت آتی ہے۔
گھر میں مکھیاں ہوں تو بیماریاں آتی ہیں۔ نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا، گھڑے سے منہ لگا کے پانی پینا، ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا، الٹا سونا، بیت الخلاء میں باتیں کرنا، رات کو جھاڑو لگانا، صبح سورج نکلنے تک سونا، درخت کے نیچے پیشاب کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ چند گزارشات والدین کے لیے: بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس نہ بدلیں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ بیٹھے۔ خیال رکھیں کہ کوئی بچے کا الٹا نام نہ رکھے۔ مسجد گھر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہو کہ وہ کہاں اور کیا کھیل رہا ہے۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھیں۔ بچے کی معصومیت ختم کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹائیں۔ بچے کیبل، کمپیوٹر پر کیا دیکھتے ہیں اس بات کا خیال رکھیں۔ خوشباش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچہ کسی بالغ رشتہ دار ہمسائے کے ہاں نہیں جانا چاہتا تو اسے ہرگز نہ بھیجیں۔ کیک، بسکٹ اور دیگر لذیذ مٹھائیاں جو تہواروں کے موسم میں کثرت سے کھائی جاتی ہیں، ان کی جگہ کھجور، شہد، میٹھے پھل جیسے کہ کیلے لے سکتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ ان کا قدرتی مٹھائیوں کا استعمال کر کے گھریلو میٹھے بھی بنائیں۔ گرم پانی: سردیوں کے موسم میں گرم پانی گلے اور جسم کو کڑوی سردی سے فوری نجات دلاتا ہے۔ دن بھر گرم پانی پینا ہاضمے کو بہتر بنانے اور میٹابولزم کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ میں نے بیٹی کو اسکول سے نکال کر مدرسے میں ڈال دیا۔ 6 ماہ گزرے تو میری بیٹی کی حالت حاملہ عورتوں جیسی ہو گئی۔ میں گھبرا کر مدرسے سے گئی تو استانی نے کہا، آپ بیٹی کے ساتھ سویا کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رات بیٹی کے ساتھ سونے لگی تو وہ بولی، ماں میری شادی کر دو۔ بیٹی نے قمیض اٹھا کر ایسی چیز دکھائی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری بیٹی تو ہدایت تو انسان کو زندگی کے کسی بھی لمحے میں مل سکتی ہے، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی دیر ہوتی ہے، اور انسان پھر سارے دنیاوی کام، معاملات اور دنیاوی علم چھوڑ کر اللہ کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ جب میری بیٹی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ کالج چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہونا چاہتی ہے، تب میرے دل میں یہی خیال آیا کہ شاید میری بیٹی کو اللہ نے اپنے راستے کے لیے، اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، کیونکہ میری بیٹی بہت ماڈرن خیالات کی تھی۔ وہ ہر طرح کے فیشن کے ساتھ ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، اور کو ایجوکیشن میں اس نے داخلہ بھی ضد کر کے لیا تھا۔ ہمارا خاندان زیادہ نہیں تھا، اتنا مذہبی ضرور تھا کہ سبھی اپنی اخلاقی اور شرعی حدود جانتے تھے، اور میری بیٹی خاندان بھر میں باغی مشہور تھی، لیکن اس کی بے جا ضد اور بے جا روی نے میرے شوہر آرام سے تسلیم کر لیتے تھے، اور نہ تو بیٹی کو کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور نہ ہی سمجھاتے تھے، بس جو وہ کہہ دیتی وہ بات آرام سے مان لیتے۔ اس لیے تو میری بیٹی کو مکمل آزادی میسر تھی، اور ہم اسے یہ آزادی اور زندگی اس کی مرضی سے جینے کا حق کیوں نہیں دیتے؟ بھلا ایک تو ہماری بیٹی ہماری اکلوتی اولاد تھی، اور دوسرا وہ شادی کے 6 سال کے بعد بہت ہی دعاؤں اور منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ اسی باعث تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اسی کی ہر ناجائز بات بھی ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے۔ میری بیٹی انٹر پارٹ کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی تعلیمی کارکردگی ہم سے بہت ہی اچھی رہی تھی۔ میری بیٹی انٹر پارٹ کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی تعلیمی کارکردگی ہمیشہ سے بہت اچھی رہی تھی، اور اس کے اکیڈمک ریکارڈ پر ہم دونوں میاں بیوی کو فخر محسوس ہوتا۔ وہ ہمیشہ سے ٹاپر رہی تھی، لیکن اب نہ جانے اسے کیا ہوا جب سیکنڈ ایئر کے فائنل امتحانات سے پہلے ہی میری بیٹی نے ایک حیران کن بات کہہ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کالج چھوڑ کر مدرسے میں داخل ہونا چاہتی ہے، اور وہی مدرسے کے ہاسٹل میں ہی رہنا چاہتی ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک غیر متوقع بات تھی۔ میری بیٹی نے کبھی 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا نہیں کی۔ بچپن میں جب ایک بار قرآن پاک مکمل کیا تو اس کے بعد سے اب تک دوبارہ کبھی قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، اور ایسے میں وہ اب بات کر رہی تھی کہ اسے کالج چھوڑ کر مدرسے میں پڑھنا ہے۔ یہ بات میری بیٹی کے منہ سے عجیب لگ رہی تھی، لیکن جب میری ساس نے سنا تو وہ پوتی کی بلائیں لینے اس کے واری صدقے جانے لگی۔ پھر میں نے بھی یہی خیال کیا کہ اللہ جب چاہے کسی کو اپنے راستے پر لگا لے، اور ویسے بھی اللہ کے راستے کا مسافر بننا تو خوش بختی کی بات ہوتی ہے۔ نصیب والوں کو ہی اس کی راہ میں چلنا نصیب ہوتا ہے۔
ہم نے اپنی بیٹی کی بات خوشی خوشی مان لی اور جا کر کالج سے اس کا نام خارج کروا دیا۔ اگلے دن میں اپنی بیٹی کے ساتھ مدرسے میں موجود تھی۔ میں نے بیٹی کا داخلہ مدرسے میں کروا دیا تھا۔ بیٹی کی ضد تھی کہ وہ مدرسے میں ہی رہائش پذیر رکھے گی۔ ویسے تو مدرسہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، روز کا آنا جانا ممکن تھا، لیکن میری بیٹی کی خواہش تھی کہ وہ اور بہت سی دوسری لڑکیوں کی طرح مدرسے میں ہی رہے گی اور جمعے کی چھٹی ہونے پر ہی گھر آیا کرے گی۔ میں نے پہلے کون سا کبھی بیٹی کی کوئی ضد اور خواہش پوری نہیں کی جو اسے میں انکار کرتی، اور یہ تو ویسے بھی نیکی کا کام تھا۔ اس لیے بیٹی کو مدرسے چھوڑ کر میں گھر واپس آ گئی۔ اکلوتی بیٹی تھی، اس کی فرمائش اور لاڈ پورے کرنے اپنی جگہ، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنی آنکھوں سے اس طرح دور نہیں کیا تھا۔ یہی بات تھی کہ پہلے ہی دن مجھے پورے گھر میں سناٹا محسوس ہوا اور میں اپنی بیٹی کے لیے بے تحاشا اداس ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ میں اسے فوراً سے اپنی نظروں کے سامنے لے آؤں۔ میں بنا سوچے سمجھے ہی اس سے ملنے مدرسے چلی گئی۔ ملاقات کی اجازت نہ تھی کیونکہ ملاقات کا وقت شام 5 بجے کا تھا اور میں تقریباً صبح 11 بجے ہی ملنے پہنچ گئی تھی، اور یہ طالبات کی کلاس کا وقت تھا، اس لیے مجھے ملنے نہیں دیا گیا اور میں اتنی دیر وہاں بیٹھ کر 5 بجنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے مجھے دل کے ساتھ میں گھر واپس چلی آئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا دل جتنا بھی اپنی بیٹی سے ملنے کو کرے گا اور اسے چھٹی پر ہی گھر لے کر آؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بار بار ملاقات کے لیے جانے پر میری بیٹی کا دل ہی پلٹ جائے اور وہ کالج کی تعلیم کی طرح کہیں مدرسے کی پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ کر نہ آ جائے۔ میں نے اپنے دل کو اچھی طرح سے سمجھایا اور پورا 1 ہفتہ میں بیٹی سے ملنے مدرسے نہیں گئی۔ بچوں کی بھلائی کے لیے والدین کو اکثر اوقات ان کی جدائی برداشت کرنا پڑتی ہے، اور پھر یہ تو ایسی راہ کی جدائی تھی کہ اگر میری بیٹی کچھ پڑھ رہی تھی تو کوئی نیک عمل کر رہی تو میرے مہربان رب کے فضل کی بدولت اس کی نیکی والدین کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی تھی، تو پھر میں تھوڑا صبر کیوں نہ سیکھتی۔ 1 ہفتے بعد جب میں مدرسے سے اپنی بیٹی کو لے کر آئی تو وہ پہل تو کافی خاموش رہی، مگر ہمارے بار بار پوچھنے پہ کوئی مسئلہ ہے یا دل نہیں لگ رہا مدرسے میں، تب وہ گویا ہوئی کہ نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس میں اپنے گزرے ہوئے وقت پہ شرمندہ ہوں، اپنے ماضی کے گناہوں پہ شرمندہ ہوں کہ میں اتنا پڑھ لکھ کر بھی جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی۔ مجھے صحیح اور غلط کا علم نہیں تھا، میں اللہ سے کتنا دور تھی۔ مجھے مدرسے سے جا کر دین کا مطالعہ کر کے علم ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں مر جاتی تو شاید مجھے کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ جمعرات کی شام سے جمعہ کی شام تک 1 دن ہمارے پاس رہی، مگر پورا وقت مدرسے کی باتیں، وہاں کے ماحول اور دین کے متعلق بتاتی رہی۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہماری بیٹی کا رجحان دین کی طرف ہو گیا ہے۔ جمعے کی شام میں دوبارہ اس کو مدرسے چھوڑ کر آئی، پھر جیسے یہ میرا معمول ہی بن گیا، ہر جمعرات کو لے کر آتی اور جمعے کو مدرسے چھوڑ آتی اور 6 دن انتظار کرتی رہتی۔ اس کے بنا پورا گھر ویران لگتا، مگر اس کی بھلائی کی خاطر دل کو سمجھا لیتی کہ بس کچھ عرصے کی جدائی ہے۔ ویسے بھی دین کے لیے لوگوں نے کتنی مشکلات سہی ہیں، کتنی اذیتوں کا سامنا کیا، دور دراز کے سفر کیے، میری بیٹی تو پھر بھی پاس ہے۔ اگر مجھے اس کی یاد ستائے تو ملنے جا سکتی ہوں، بس یہی دلاسی خود کو دے کر میں خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ میری بیٹی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جو پہلے جینز اور شرٹ جیسے لباس پہنتی اب ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے لگی، جو ابایا کے نام سے نفرت کرتی تھی اب شرعی پردہ کرنے لگی تھی۔ وہی رشتہ دار جو پہلے اس کو باغی کہا کرتے تھے اب کہنے لگے تھے کہ یہ نفسیاتی ہو گئی ہے، کوئی کزن سے بھی بھلا پردہ کر سکتا ہے۔ خیر، لوگوں کا کام ہے بولتے رہنا۔ ہم نے نہ پہلے پرواہ کی تھی نہ ہی اب ہمیں کوئی پرواہ تھی۔ ہمیں تو صرف اور صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی، اس کے مستقبل کو سنوارنے کی چاہ تھی کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائے۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، مگر اس تمام عرصے میں میری بیٹی نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا اور وہ ہنسنا بولنا جیسے بھول ہی گئی تھی۔ پہل اس کو دیکھ کر میں ٹھٹک جاتی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے کہ روز بروز اس کی جسمانی ساخت عجیب ہوتی جا رہی ہے، مگر پھر اس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیتی۔ آخر ایک روز میں نے پوچھ لیا کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، حاملہ خواتین کی طرح تمہارا جسم بے ڈول ہوتا جا رہا ہے۔ میری بات سن کے وہ اچھل پڑی اور وحشت زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں نے تو صرف اس کی طبیعت کی وجہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ اس نے کچھ دیر بعد اپنا سامان اٹھایا اور مدرسے چلی گئی، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی میں اس کو مدرسے سے لے کر آئی تھی۔ میں تشویش کا شکار ہو گئی اور اس کے پیچھے ہی مدرسے کی جانب چل پڑی۔
مدرسے میں مجھے دیکھتے ہی مولما نے استفسار کیا کہ آپ کی بیٹی دوبارہ کیوں آ گئی۔ میں جو کہ بے انتہا پریشان تھی، میں نے سارا معاملہ ان کے گوش گزار کر دیا کہ وہ شاید مجھ سے ناراض ہو کر آئی ہے، جبکہ میرا مقصد اس کو غلط کہنا نہیں تھا۔ میری بات پر وہ مولما مجھے عجیب نہ سمجھ آنے والے انداز سے تکنے لگی اور کچھ دیر توقف کے بعد گویا ہوئی کہ آپ رات کو اپنی بیٹی کے پاس سویا کریں، آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ میں جو کہ پہلے ہی پریشان تھی، ان کی اس بات نے میرے حواس سلب کر لیے۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے رات کا انتظار کرنے لگی، مگر کچھ خیال آتے ہی اپنے شوہر کو کال کر کے میں نے اطلاع دے دی کہ آج ہماری بیٹی کو چھٹی نہیں ملی، لیکن مجھے اس کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے آج میں اس کے پاس رہنے آئی ہوں۔ وہ چند گھنٹے مجھے صدیوں کے برابر لگ رہے تھے۔ آخرکار رات کو عشاء کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور مجھے بھی اپنی بیٹی کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ آہستگی سے دروازہ دھکیل کر جب میں داخل ہوئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے وہ سسک رہی تھی۔ میری نازوں میں پلی بیٹی، جسے کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا، جس کی ایک آواز پہ سب دوڑتے چلے آتے تھے کہ کہیں اس کو انتظار نہ کرنا پڑے، جس کے ایک اشارے پر اس کی تمام خواہشات پوری کر دی جاتی تھی، آج وہی بیٹی بے تحاشا رو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر میں نے اس کو گلے لگایا کہ میری بچی کیا ہوا ہے، مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ مگر اس کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ اس کے رونے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کی حالت سنبھلی تو اس نے اپنے پیٹ سے قمیض ہٹائی اور اسی کے ساتھ ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل کے، کیونکہ میری بیٹی حاملہ تھی، مگر کیسے؟ اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں اور ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنے سے کبھی واضح نہیں ہوا تھا میں اس کے بے ڈول جسم کو موٹاپا اور بیماری قرار دے رہی تھی۔ مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ کچھ دیر تک میرے بولنے کی صلاحیت جواب دے گئی۔ میں بس حیرت دکھ کا مجسمہ بنی اس کو دیکھے جا رہی تھی کہ کیا یہ سب دیکھنا بھی مقدر میں تھا۔ اس سے پہلے کبھی مجھے اپنی بیٹی کی کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوا، مگر مدرسے میں ایڈمیشن کے بعد جیسے میری مراد بر آئی ہو۔ لیکن مجھے آج پہلی بار اس کے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ میں اٹھ کے جانے لگی، تبھی وہ میرے قدموں میں ڈھہ گئی۔ امی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہماری باجی کہتی کہ اگر ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ معاف کر دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے آنسو بھی تواتر سے بہہ رہے تھے۔ آخر کب میں نے اسے اس حال میں دیکھا تھا، اور میں ایک ماں تھی، لہٰذا دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ روتے روتے اس نے دوبارہ کہا، امی، میری شادی کر دیں تاکہ کسی کو کچھ علم نہ ہو سکے۔ میں سب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں بابا کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے ان کا مان توڑ دیا، ان کی عزت کا تماشا بنا دیا۔ بابا جو مجھ پر فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری بیٹی میرا غرور ہے، میں نے ان کے غرور کو توڑ دیا۔ امی، میں کیا کروں؟ جب سے مدرسے سے آئی ہوں ہر رات میری روتے ہوئے اور اللہ سے معافیاں مانگتے ہوئے گزرتی ہے۔ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اگر اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر یہ کہو، میرے ساتھ میں گناہ کے اس اشتہار کو کس کس سے چھپاؤں گی؟ کیا وضاحت دوں گی میں سب کو؟ اس کے الفاظ میرا دل چیر رہے تھے، مگر میں اس سب کی حقیقت جاننا چاہتی تھی، مگر وہ بتانے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، مگر نیند میں بھی اس کی سسکیاں بند نہ ہوئی۔ میری نیند اڑ چکی تھی اپنے شوہر کا رد عمل، خاندان والوں کی باتیں، معاشرے کے الزامات، غرض کی ہر چیز میری سوچوں پر حاوی تھی، اور میں آنے والے کل کے متعلق پریشان تھی، کیونکہ یہ بات ایسی تھی جو چھپائے کبھی نہ چھپتی اور ہر ایک پر عیاں ہو جاتی۔ اور اس وقت کیا ہوگا، میری بیٹی کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یہ جو سوالات تھے جنہوں نے میرا دل بھی دہلا کر رکھ دیا تھا۔ آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھلی اور ہڑبڑا کے چاروں طرف دیکھنے کے بعد میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، امی، وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس کے متعلق کالج میں مشہور تھا کہ وہ حسین لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے۔ اس نے مجھے بھی دوستی کی آفر کی۔ میرے نزدیک لڑکوں سے دوستی کوئی بری بات نہ تھی، لہٰذا میں نے اس کا دوستی کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ دن کے بعد اس نے محبت کا اظہار کیا، مگر میں نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ میں کالج میں اس کے متعلق ہر بات سے واقف تھی، اور وہ ہر وقت میرے آس پاس منڈلاتا رہتا اور بار بار کہتا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کب اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں۔ میں چونکہ پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک سال وہ میرے پیچھے خوار ہوتا رہا۔ جب سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہوا تو کچھ منتھ کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس بات سے میں حقیقی معنوں میں ڈر گئی، اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جب ہاسٹل اس کی عیادت کے لیے گئی، تب اس کے گھر والوں کی زبانی علم ہوا کہ کسی لڑکی کے لیے
اس نے یہ سب کیا ہے تب میرا ماتھا ٹھنکا اور میں دل ہی دل میں اس کی نفی کرنے لگی کہ وہ میرے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاسپٹل میں تو اس نے کوئی بات نہیں کی، مگر دوبارہ جب کالج جانا سٹارٹ ہوا تو اس نے کہا، دیکھو تمہیں اب بھی میری محبت پہ یقین نہیں ہے، میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، ویسے بھی اس زندگی کا کیا مزہ جس میں تم بھی نہ ہو۔ میں اس کی باتوں سے کانپ گئی، میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے واقعی میں میرے لیے یہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد اس کو صرف موت سے بچانے کے لیے میں نے اس سے بات چیت شروع کی۔ میں صرف اس کی زندگی چاہتی تھی، ورنہ حقیقتاً مجھے اس سے کوئی محبت یا انسیت نہ تھی۔ میں نے اس کو کافی بار کہا کہ میرے گھر رشتہ بھیجو، کیونکہ میں کتنی ہی آزاد خیال کیوں نہ ہو جاؤں، مگر اس طرح ملنا ملانا غلط ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی مجھے ٹاک دیتا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس نے مجھے ایک ہوٹل میں لنچ پر انوائٹ کیا اور میں آپ لوگوں سے دوست کا کہہ کر چلی گئی۔ اتنا بول کر وہ خاموش ہو گئی جیسے کسی تکلیف دہ لمحے کو یاد نہیں کرنا چاہتی ہو، بتانا نہیں چاہتی ہو، مگر پھر بھی بتانا پڑ رہا ہو۔ میں پوری سماعت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر چھت کو مسلسل دیکھتے رہنے کے بعد وہ گویا ہوئی کہ جب میں اس ہوٹل میں پہنچی تو لنچ کے بعد اس نے کہا کہ وہ میرے لیے اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کر اسی ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ جب تک وہ رشتے کے لیے نہیں مانے گی وہ گھر نہیں جائے گا، اور اس نے مجھے پیشکش کی کہ اس کا روم دیکھوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ میں اس کے ساتھ اس کے روم کی جانب چل پڑی، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کی شیطانی مسکراہٹ اور پھر دروازہ بند کرنے پر میرے حواس معطل ہو گئے، اور پھر میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کی گواہی میرا سراپا دے رہا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ دن کالج جاتی رہی، مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی رابطے کی، مگر نمبر بند تھا۔ مدرسے سے آنے کے بعد میں نے اپنی مولمہ کو سارے واقعے سے آگاہ کیا اور ان سے دریافت کیا، کیا میرے گناہ کی کوئی معافی ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ مولمہ صاحبہ نے مجھے بہت سمجھایا اور ساتھ ہی یقین دہانی کروائی کہ جب کوئی انسان صدق سے دل اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اللہ کے ہاں اس کی بخشش کے پورے چانسز ہیں۔ اور جبکہ تمہارے ساتھ تو بنا تمہاری رضامندی کے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جب اگلے ہی ماہ مجھے اپنے پریگننٹ ہونے کا علم ہوا تو میں دوبارہ مولمہ کے پاس گئی کہ میں سب کو کیا بتاؤں گی۔ میں تو معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے ان سے اس طاق حمل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک گناہ انجانے میں ہوا، دوسرا جان بوجھ کر نہ کرو، بدنامی سے تو بچ جاؤ گی، مگر ایک جان کا قتل تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور تم نہیں جانتی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں صحیح معنوں میں ڈر کے آگے کھائی اور پیچھے گھما۔ مسئلہ درپیش تھا، اگر ابورشن کرواؤں گی تو بدنامی سے بچ سکتی ہوں، مگر ایک گناہ کا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں کرواتی تب گناہ سے بچ جاؤں گی، مگر لوگوں کے تانوں تشنیع، ان کی نگاہوں اور باتوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ امی بابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے دوسرے والے آپشن کو ترجیح دی کہ زندگی کے اتنے سال گناہوں کی نظر کر چکی ہوں، ان پہ اللہ سے معافیا مانگ رہی ہوں، ایک اور نہیں کر سکتی۔ لوگوں کی باتیں کچھ مہینے یا کچھ سال سننی ہوں گی، جبکہ گناہ کا بوجھ ساری زندگی رہے گا، اور بس اس لیے ابورشن نہیں کروایا۔ اور آج جب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں جانتی تھی کہ آپ کو حقیقت کا علم نہیں، آپ نے صرف تشبیہ دی ہے، مگر میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکی، اور یہاں آ کر بھی میں یہی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ سگی ماں کا پیار سے پوچھنا مجھے اتنا دکھ دے گیا تو معاشرے کے چپتے ہوئے سوالوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ میں اٹھ کر اس کو دلاسا دینے لگی، اس کو چپ کروایا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اگلے صبح میں واپس گھر چلی آئی۔ ابھی اس کے باپ کو سچائی سے آگاہ کرنا تھا، اور اگلی جمعے رات کو جب میں اسے لینے نہیں گئی تو اس کے بابا جانے لگے، مگر میں نے منع کر دیا تو حیرت سے کہنے لگے، کہاں تم روز جمعے رات کے بارے میں پوچھا کرتی تھی اور اب اس کو لانے سے انکار کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ اور اس پورے ہفتے تم نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ سب خیر ہے یا کوئی ناراضگی ہو گئی ہے ماں بیٹی میں؟ میں نے ہمت جمع کرتے ہوئے ان کو بتانے کا فیصلہ کیا اور ان کو بیٹھنے کا کہا، اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی بیٹی کا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید پریشان ہوتے میں نے سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کی خاموشی مجھے کھانے لگی کہ کہیں کوئی سخت فیصلہ نہ سنائیں۔ کافی دیر کے بعد ان کا حکم جاری ہوا کہ اس کو لے کر آؤ اب بھی اور اسی وقت۔ میں ڈرتے ہوئے اس کو لینے چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوئے، وہ سامنے کھڑے تھے۔ بیٹی کو دیکھتے ہی اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میں سانس روکے کھڑی تھی کہ آج شاید ان کا ہاتھ اٹھ جائے گا، مگر اگلے ہی پل ان کو دیکھ کر میں ساکن ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو تواتر بہ رہے تھے کہ میری بچی، تم اگر پہلے بتا دیتی تو تمہیں اتنے ماں اکیلے یہ دکھ برداشت نہیں کرنا پڑتا۔
تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے؟ تم تو ہر گناہ سے تائب ہو چکی ہو، اس کے باوجود بھی اگر ہم سزا دیتے تو قیامت میں خدا کو کیا منہ دکھاتے؟ اب جبکہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، تم مدرسے نہیں جاؤ گی، لوگوں کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچو گی۔ ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، وہ سب کو دیکھ لے گا۔ ان کی باتوں سے ہم دونوں ماں بیٹی کے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا کہ جب اللہ آزماتا ہے تو پھر اس سے نکال بھی دیتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی۔ 6 ماہ کی مسلسل آزمائش کے بعد میری بیٹی کو بھی کچھ سکون میسر آیا۔ ماں باپ کا یقین اس کو ملا۔ اس کو ویسے بھی اللہ کے بعد ماں باپ کا ہی زیادہ ڈر تھا۔ معاشرے کی نہ پہلے اس کو پرواہ تھی نہ اب تھی۔ غرض وہ دن بھی آیا جب اس کے ہاں ولادت ہوئی۔ بعد میں اس کی اجازت سے وہ بچہ ایسے شادی شدہ جوڑے کو دیا گیا جن کے ہاں سالوں سے کوئی اولاد نہیں تھی، اور میری بیٹی دوبارہ مدرسے جانے لگی۔ رشتہ داروں، آس پڑوس والوں کو علم ہوا، مگر وہ بھی کچھ وقت تک بول بول کے خاموش ہو گئے، اور میری بیٹی نیکی کے سفر میں آگے بڑھتی رہی۔ ویسے بھی دین والوں پہ تو بہت ہی کم مشکلات آتی ہیں، لیکن جب صرف اللہ سے لو لگا لی جائے، اس کے آسرے پہ صحیح غلط کا فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اللہ بھی لوگوں کی طرف سے بے پرواہ کر دیتا ہے۔ انسان کے پیش نظر صرف اور صرف اپنے رب کا حکم باقی رہ جاتا ہے، باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔